السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کی گرفتاری ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے فواد چودھری کو آج صبح تقریباً 5 بجے لاہور میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جو نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی گرفتاری بلکہ انہوں نے گرفتاری نہیں بلکہ اس کو اغوا باقاعدہ قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صبح کے وقت ان کے گھر میں تقریباً 8 سے 10 پولیس اہلکار داخل ہوئے اور بغیر کوئی وارنٹ گرفتاری دکھائے فواد چودھری کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فواد چودھری کو کس اصول اور قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ بقول ان کے کوئی وارنٹ گرفتاری ان کے جو گرفتاری کے وقت ان کے گھر والوں کو یا انہیں نہیں دکھائے گئے۔ یہ جو مقدمہ ہے جس میں فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ گزشتہ روز اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں جو مدعی ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری ہیں عمر حمید خان۔ یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ اب آئینی اداروں کے جو افسران ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سیاستدانوں کے خلاف مقدمات درج کرانے لگے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف، جیسے کہ عمران خان ہیں، ان کے خلاف اسلام آباد کے ایک مجسٹریٹ کی جانب سے درخواست دی گئی تھی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوئی۔ وہ کیس ابھی تک اسلام آباد کی عدالت میں یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ جو ایف آئی آر فواد چودھری کے خلاف درج کی گئی ہے، اس میں 4 دفعات جو ہے وہ عائد کی گئی ہیں، اور ان میں ایک دفعہ 153A، 505، 506 اور دفعہ 124A شامل ہے۔ ان چاروں دفعات میں جو سب سے زیادہ سنگین دفعہ ہے وہ دفعہ 124A ہے۔ یہ دفعہ جو ہے یہ بغاوت پر اکسانے سے متعلق ہے۔ تقریباً پرسوں شاید فواد چودھری نے ٹی وی چینلز کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حکام اور جو دیگر افسران ہیں صوبائی سطح پر، جو مشینری اب نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو جس کے تقرر اور تبادلے کیے جا رہے ہیں، اس پر تنقید کی تھی، اور اس میں شاید فواد چودھری نے جو الیکشن کمیشن ہے اور جو اس کے افسران ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کافی کڑوی اور کسیلی باتیں کی، جس کے بعد جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے اسلام آباد میں یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ اس ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اسلام آباد پولیس لاہور روانہ ہوئی، اور لاہور میں پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر فواد چودھری کی گرفتاری عمل میں آئی، جس کے بعد ان کو وہاں کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کیا گیا تاکہ فواد چودھری کو لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ونگ ہے اور جو قیادت ہے اس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس درخواست پر بھی فوری سماعت ہوئی۔ جج صاحب کی جانب سے بڑے آج جو ہے وہ تگڑے ریمارکس دیے گئے کہ وہ جو حکم جاری کرتے ہیں ان کو اپنا حکم منوانا آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جو فواد چودھری ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ فواد چودھری کو لے کر لاہور سے روانہ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما فاروق حبیب صبح ان کی گرفتاری سے لے کے لاہور کا جو ٹول پلازا ہے موٹر وے کا، اس مقام تک وہ موجود رہے، وہ پولیس کا پیچھا کرتے رہے کہ فواد چودھری کو کہیں لاپتہ نہ کر دیا جائے یا ان کو جو ہے وہ کسی نامعلوم مقام پر منتقل نہ کیا جائے۔ لیکن لاہور کے ٹول پلازا پر فاروق حبیب کا جو پولیس تھی اس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور پولیس کی جانب سے فاروق حبیب کو دھکے بھی دیے گئے، اور اس کے بعد پولیس فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جو دن کو آیا تھا کہ فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، اس عدالتی آرڈر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، مسترد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا ہے، اور
اب عدالت اس حوالے سے شام 6 بجے کی خبریں ہیں کہ عدالت شام 6 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گی. تب تک تو یقیناً فواد چودھری کو پولیس اسلام آباد منتقل کر چکی ہوگی. اب سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل لاہور کے ٹول پلازا پر وہ پولیس ان کو لے کر پہنچی تھی. تو اب تو شاید وہ کلر کہار سے کچھ پیچھے ہوں اور اگلے 1 ڈیڑھ گھنٹے میں شاید وہ ان کو اسلام آباد پہنچا دیا جائے. یہ جو ایف آئی آر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکٹری کی جانب سے جو اسلام آباد کے مقامی تھانے میں دی گئی تھی، یہ آج کا ایک متن جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو اس میں جو تحریر لکھی گئی ہے، جو ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو فواد چودھری کا کون سا بیان تھا جس کو اس میں کوٹ کیا گیا، جس کے خلاف ان پر جس کی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت جیسا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے. اس میں کچھ تو ہیں جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں اور وہ اپنے کابینہ اور جو دیگر افسران ہیں ان کا تقرر کر رہے ہیں. تو اس پر ایک تو پی ٹی آئی کو یہ اعتراض ہے کہ جو لوگ یا جو افسران 25 مئی گزشتہ سال 25 مئی کو جب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا اس میں جو لوگ پنجاب میں تعینات تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان افسران نے نہ صرف ریاستی جبر کا مظاہرہ کیا بلکہ ریاستی طاقت کو اندھے طریقے سے استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، عورتوں بچوں کو ہراساں کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اس کے علاوہ جو پاکستان کے خواب دیکھنے والے جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، ان کی بہو کو بھی ہراساں کیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی طور پر اس میں یہ جو اعتراض تھا کہ ایسے افسران کو دوبارہ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے ذریعے پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے. ایک تو جو مین نقطہ تھا فواد چودھری کی تقریر کا یا ان کی پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا جو ایک رویہ ہے جس کو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جانبدار رویہ ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب کیا گیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے. جو حکومتی پارٹی تھی اور یہ جو وزیر اعلیٰ یعنی پرویز الہی تھے اور جو اپوزیشن لیڈر تھے حمزہ شہباز، ان کی جانب سے جو نام دیے گئے ان پر اتفاق نہ ہو سکا. معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا. الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اس کے لیے سلیکٹ کیا اور ان کا نام دیا گیا. وہ حلف بھی اٹھا چکے ہیں. تو یہ ایک اعتراض ان کی جانب سے یہ بھی تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یکسر طور پہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو یعنی یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس کے علاوہ جو متن ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن اور وہ اور ان کے خاندانوں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا. اس طرح اس کے علاوہ فواد چودھری کا جو بیان جو اس ایف آئی آر میں جس کو کوٹ کیا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست کے انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے یا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے جو خاندان ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے فواد چودھری کے اس بیان کے بعد. اسی طرح کی صورتحال آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب عمران خان نے ایک خاتون جج زیبا چودھری کے بارے میں ایک تقریر کی تھی تو اس کے بعد بھی یہی اسی طرح کا انہوں نے جو ہے وہ صورتحال بنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اگرچہ اس حوالے سے ان کو یا ان کی فیملی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ یا کوئی سانحہ پیش نہیں آیا، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ایک جو بیانیہ کھڑا کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ شاید انہوں نے ان کے خلاف کوئی ذاتی رنجش یا کوئی ذاتی اناد کا جو ہے وہ معاملہ بنا لیا ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سیاستدان عموماً اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. ابھی گزشتہ سال ہی جب شیخوپورہ میں اور سیالکوٹ میں جب پنجاب حکومت قبضہ مافیا سے سرکاری زمینیں واگزار کروا رہی تھی تو اس وقت جو جاوید لطیف ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ، ان کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات دیے گئے تھے. ڈی سیز کو اور جو صوبائی حکام تھے ان کو سخت وارننگ دی گئی تھی کہ آپ نے اور آپ کی فیملی نے یہیں رہنا ہے اور ہم آپ کے لیے جو ہے
وہ حالات جو ہیں وہ کافی گمبھیر بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل بھی رانا ثناء اللہ نے جو نواز شریف کے اور مریم نواز کے مقدمات سننے والے جو ججز تھے ان کو بھی انہوں نے ڈرایا دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نہال ہاشمی ہے یا طلال چودھری ہیں، ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف بڑی سخت تقریریں کی گئی، جس پر عدالت کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی کی گئی تھی، لیکن یہ توہین عدالت کی کارروائی تھی، اس پر ان کے خلاف کسی قسم کی بغاوت کا یا کسی قسم کا جو اس طرح کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا جس طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف یہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ سیاست دانوں کے خلاف مسلسل اس طرح کے مقدمات جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، ان کا رویہ بھی جو ہے وہ اس کو میچور جو ہے وہ رویہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو امیچور کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان تمام اقدامات کو اون کر رہی ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ پھر اس طرح کی صورتحال ہو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا مارجن رکھنا چاہیے، اور جس کی بنیاد پر کہ اگر کل کو وہ کہیں کسی چیز کو جب ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تو کوئی دوسرا ان کی حمایت میں کھڑا ہو۔ ایک تو یہ فواد چودھری کا سب سے اہم کیس ہے، سب سے اہم یہ مقدمہ تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شام 6 بجے اس کیس کی دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، لیکن تب تک شاید فواد چودھری اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے۔ اس طرح کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ جو ہائی کورٹ کے حکم کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سیاسی حکومت ہوتی ہے، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی عدالتوں کو یا عدالتی حکم کو اس طرح نظر انداز نہیں کرتے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ یہ کچھ اور طاقتور حلقے ہو سکتے ہیں جو شاید خود کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو کے حکم کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کیس جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آج راولپنڈی کا علاقہ ہے مندرا، وہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور یہ ایف آئی آر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کے خلاف درج ہوئی ہے، جس میں تقریباً 180 کے قریب نامعلوم افراد جو ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جو وقوع ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں وہ 10 نومبر 2022 کا ہے، یعنی گزشتہ سال 10 نومبر کو ایک وقوع ہوا۔ وہ وقوع بھی نہیں تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے، گاڑیاں آگے سے روک کے انہوں نے احتجاج کیا۔ عموماً سیاسی جماعتیں اس طرح کے احتجاج کرتی رہتی ہیں، راستے بلاک کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ سیاسی احتجاج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ احتجاج ہوا گزشتہ سال 10 نومبر کو، 2.5 مہینے پہلے، اور اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ آج 25 جنوری 2023 کو درج کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، اور یہ جو درخواست گزار ہیں یہ یاسر محمود عالم ان کا نام ہے، اور یہ تھانہ مندرا میں ڈی ایف سی کوئی ان کا عہدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے طور پہ یہ تھانہ مندرا میں تعینات ہے، اور ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں 10 نومبر 2022 کے جو ایک احتجاج تھا جس میں راستہ بلاک کیا گیا تھا جی ٹی روڈ کا، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ اس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 341، 147 اور 149 کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور لیکن بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف، اس میں جو یہ مدعی ہے جن کے ذریعے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ان کو وہ تقریباً کوئی 10 سے 12 لوگ بنتے ہیں، ان کے نام کیسے یاد ہیں؟ 2.5 ماہ گزر چکے ہیں، اگر وہ پبلک تھی تو وہ کیسے احتجاج کر رہی تھی، اور وہ احتجاج کر رہی تھی تو ان کو ان کے نام کیسے معلوم ہوئے، اور اگر نام معلوم تھے تو 2.5 مہینے تک یہ مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اگر یہ موصوف وہاں موقع پر موجود تھے تو اس وقت انہوں نے اس ہجوم کو روکنے کے لیے یا وہ راستے کی بندش ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ان مقدمات سے جنم لے رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ آئے گا پنجاب میں
یا خاص طور پہ پنجاب پہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کے پی کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن پنجاب میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید اس وقت اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ نگران سیٹ اپ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دوبارہ کارروائی کی جائے گی۔ یہ جو دو مقدمات ہیں، یہ جو ہے وہ کافی جو صورتحال کو وہ گمبھیر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے، کیونکہ جو ان مقدمات کا جو سر پیر ہے وہ کہیں سے نظر نہیں آتا۔ سیاست دانوں کے اگر بیانات پہ اس طریقے سے مقدمات قائم ہونے لگے، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے درج ہونے لگے، تو شاید پاکستان میں آپ کو سیاست دان باہر سے امپورٹ کرنے پڑ جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی، اور انشاءاللہ شام کو جب 6 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔